أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل وہ عظیم کتاب ہے جس میں فقہی احادیث جمع کر دی گئی ہیں، اور کتاب میں اندرونی طور پہ کئی کتب ہیں۔ آج سے آغاز ہوگا کتاب نمبر 8 کا، کتاب نمبر 8 کتاب النکاح۔ لفظ نکاح اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ یہ لفظ شادی پہ بولا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے کسی عورت سے تعلق قائم کرنا، خاص جو تعلق ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس لفظ کا استعمال عام طور پہ شادی کے معنی میں ہوا ہے، سوائے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 کے 230 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس عورت کو 3 طلاقیں دے دی جائیں، اب وہ طلاق دینے والے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے شادی کرے، اور شادی میں خاص طور پہ کیا ہے کہ میاں بیوی والا تعلق بھی قائم ہو جائے۔ پھر اگر اسے وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے، شادی اس نیت سے نہیں کی تھی، شادی کی تھی ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کی نیت سے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اب اس عورت کا سابقہ خامد سے نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے تم نکاح کر لو، سورہ نساء آیت نمبر 3۔ اور نکاح کے تعلق سے بہت سی احادیث ہیں، کچھ آج ہم پڑھیں گے۔ مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پہ کہ نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح کے بہت سے فوائد ہیں، مثال کے طور پہ نکاح کرنے والے لڑکی اور لڑکی دونوں کی شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں، گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 2، نکاح کر لینے سے مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد لینے کی ترغیب دی ہے، فرمایا تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جن سے اولاد زیادہ ملنے کی امید ہو۔ شادی کر لینے سے نسب نامے محفوظ ہو جاتے ہیں، اختلاط نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ بدکاری عام ہو جائے اور پتہ ہی نہ چلے کون کس کا بیٹا ہے کس کا بیٹا نہیں ہے۔ نمبر 4، شادی کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے میاں بیوی میں آپس میں ایک اچھا تعلق قائم ہوتا ہے، محبت کا تعلق، دوستی کا تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا تعلق، دونوں ایک دوسرے کی خوشیوں میں اور غموں میں شریک ہوتے ہیں، اور انسان اس انداز سے پیدا ہوا ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا، تو بہترین اس کا ساتھی کون ہے؟ جس سے اس کی شادی ہو۔ پھر شادی کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس سے گھر بنتا ہے، شادی کریں گے تو گھر بنے گا، اور اس سے فیملی سسٹم قائم ہوگا، مرد جو ہے وہ کمائے گا، محنت کرے گا، عورت گھر کا سسٹم چلائے گی۔ تو یہ اور اس قسم کے بہت سے فوائد ہیں نکاح کے، شادی کے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 297 کی طرف، 297۔ راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سینئر ترین صحابہ کرام میں سے ایک ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں
جو جسمانی لحاظ سے بہت کمزور تھے، اور ایک بار ایک درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے تاکہ اس سے کوئی ٹہنی اتاریں، کوئی مسواک بنا سکیں، لیکن ہوا چلنے لگی، ٹہنی حرکت کرنے لگی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حرکت کرنے لگے اور ان کی پنڈلیاں ننگی ہو گئیں، تو صحابہ کرام ان کی پنڈلیاں دیکھ کر مسکرانے لگے، اتنی کمزور پنڈلیاں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ پنڈلیاں روز قیامت احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ تو یہ وزن کس چیز کا ہے؟ ایمان کا، نیک اعمال کا، تقوی پرہیزگاری کا، اللہ کی عبادت کا۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، اور ان کا قرآن کریم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ کہا کرتے تھے قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں میرے پاس علم نہ ہو، میں جانتا ہوں کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اور اس کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے اگر آج بھی مجھے معلوم ہو جائے کوئی انسان کہ اس کے پاس قرآن کے بارے میں علم مجھ سے زیادہ ہے، قرآن کا معنی و مفہوم مجھ سے بہتر جانتا ہے، اور اس تک پہنچنا ممکن ہے، تو میں پہنچ جاؤں گا اس کے پاس۔ کیا لینے کے لیے؟ قرآن کے علم لینے کے لیے۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے میرے اوپر اور آپ کے اوپر کہ ہم کس قدر سنجیدہ ہیں قرآن کریم کے ساتھ، اس کی تفسیر سیکھنے کے لیے، اس کا معنی مفہوم سیکھنے کے لیے۔ تو عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت۔ مخاطب کن کو کیا یہاں پہ آپ نے؟ نوجوانوں کو۔ من استطاع منکم الباءۃ، من جو استطاعت رکھتا ہے منکم تم میں سے الباءۃ گھر بسانے کی، فلیتزوج، بس اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر، کیونکہ شادی نگاہوں کو بہت زیادہ جھکا دینے والی ہے۔ شادی ہو جائے تو انسان کی نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں، غیر عورتوں کو نہیں دیکھتا۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شادی شرمگاہ کو محفوظ کر دینے والی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شادی کی طاقت نہ رکھے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اسے اس پہ واجب ہے کہ وہ روزے اختیار کرے۔ جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا مالی طور پہ، جسمانی طور پہ طاقت رکھتا ہے، مالی طور پہ طاقت نہیں رکھتا، تو وہ کیا کرے؟ فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ روزوں کو اختیار کرے، روزے رکھنا شروع کر دے۔ فإنہ لہ وجا، کیونکہ روزے رکھنے سے اس کی شہوت ٹوٹ جائے گی، یہ چیز اس کی شہوت کو کچل دینے والی ہے، روزے رکھنا یہ چیز اس کی شہوت کو توڑ دینے والی ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1905 1905، اور اس کے اوپر امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، باب الصوم لمن خاف علی نفسہ العزبہ، جسے اپنے بارے میں خوف رہتا ہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے، بیگم کے بغیر رہنے کی وجہ سے، تو روزے رکھے۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں، اور نمبر ہے 5065 5065، اور باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، جو تم میں سے گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو تیسری بار لے کر آئے، اور اب نمبر ہے 5066 5066، باب قائم کرتے ہیں، باب من لم یستطع الباءۃ فلیصم، جو گھر بسانے کی طاقت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ اس حدیث کو امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1400۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟
نمبر 1، شریعت ترغیب دیتی ہے اس نوجوان کو جو شادی کے اخراجات اٹھا سکتا ہے، حق مہر ادا کر سکتا ہے، بیوی کو کھانا کھلا سکتا ہے، اسے رہائش فراہم کر سکتا ہے، شریعت نے اس کو ترغیب دی ہے کہ وہ نکاح کرے۔ یہ ترغیب نوجوانوں کے لیے کیوں؟ کیونکہ نوجوان انہیں دوسروں کے مقابلے میں شادی کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان کے ہاں قوت پائی جاتی ہے شادی کرنے کی، اور ان کے ہاں شدت پائی جاتی ہے، شہوت پائی جاتی ہے، ان کی شادی کی خواہش پائی جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے باء اس کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے۔ الباء، تو شیخ الاسلام کہتے ہیں یہاں پہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو مالی طور پہ شادی کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے، اس سے مراد جسمانی طاقت نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام گفتگو انہی سے کر رہے ہیں جو جسمانی طور پہ شادی کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ تم شادی کرو، جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا، مراد کیا ہے؟ مالی طور پہ، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ کثرت سے روزے رکھے۔ اگر کوئی نوجوانی کی عمر کو کراس کر چکا ہے، کچھ بڑی عمر کا ہے، لیکن شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور شہوت کا اس پہ بھی غلبہ رہتا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ شادی کیوں کی جائے؟ تاکہ نگاہیں جھکی رہیں، شرمگاہ حرام کاموں سے دور رہے، محفوظ رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کے ذریعے ہماری نگاہیں جھکی رہیں، شرمگاہ گناہوں سے محفوظ رہے، ہر وہ کام کریں جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یعنی کہ اس کام سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو خصی کر لینا جائز نہیں ہوگا۔ وہ سارے کام کریں جو شریعت نے منع نہیں کیے، وہ سارے کام اختیار کریں تاکہ شرمگاہ گناہوں سے بچ سکے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم اپنے نوجوانوں کو ان اداروں میں بھیجتے ہیں، ان یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں جہاں نگاہیں جھکنے کی بجائے غیر لڑکیوں پہ بار بار واقع ہوتی ہے۔ وہاں پہ بھیجتے ہیں جہاں ایک سائڈ پہ نوجوان لڑکا بیٹھا ہے، ساتھ ہی نوجوان لڑکی بیٹھی ہے، اور نوجوان لڑکی پردے میں نہیں ہے، پردے کے بغیر ہے، فتنہ بن کر کلاس میں آئی ہے، میک اپ کر کے آئی ہے۔ جس قدر وہ فتنہ بن سکتی تھی اس قدر بن کر آئی ہے، اس نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی فتنہ بننے میں۔ وہاں پہ ہم بھیج رہے ہیں کن کو؟ اپنے نوجوانوں کو۔ شریعت نے کیا کہا کہ ان کی حفاظت کی جائے، ان کی نگاہوں کی حفاظت کی جائے، ان کی شرمگاہ کی حفاظت کی جائے، اور ہم وہاں بھیجتے ہیں جہاں پہ نگاہ محفوظ نہیں رہتی اور جہاں گناہ میں واقع ہونے کا شدید خدشہ اور خطرہ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ جو مالی طور پہ شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے؟ اس لیے کہ اس سے شہوت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ شہوت پیدا ہوتی ہے مختلف چیزیں کھانے سے۔ جب کھانا کم کھایا جائے گا تو آہستہ آہستہ شہوت کم ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے، اور وہ حدیث نمبر 298 راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جی علماء کرام؟ انس بن مالک، ان کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 10 سال خدمت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ان کی والدہ، ان کے والد صاحب
وہ ان کو لے کر آئے، اللہ کے نبی کے حوالے کیا کہ بچہ آپ کی خدمت کیا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ کے گھر بھی جایا کرتے تھے، جب تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تب تک آپ کے گھر میں چلے جایا کرتے تھے، کوئی چھوٹی عمر کے تھے۔ لیکن جب پردے کے احکام نازل ہوئے تو پھر پردہ ان سے بھی کیا گیا۔ امہات المؤمنین نے اس بچے سے بھی پردہ کیا، چھوٹی عمر میں ان کے گھروں میں آتا تھا، اب بالغ ہوگا لیکن بہرحال ایک عرصے سے آ رہا تھا۔ جو ہی پردے کا حکم نازل ہوا تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب زینب بنت جاش کی شادی ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، تو آپ نے کھانے کی دعوت رکھی، صحابہ کرام آئے، لیکن کچھ صحابہ کرام کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے۔ آپ انتظار کر رہے تھے کب یہ اٹھتے ہیں، اس کے لیے آپ نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، باہر نکل گئے تاکہ وہ بھی نکل جائیں۔ لیکن دو تین صحابہ کرام بیٹھے رہے، گفتگو کرتے رہے۔ بہرحال جب وہ چلے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے، گھر میں داخل ہونا چاہ رہے تھے۔ انس بن مالک بھی آپ کے پیچھے داخل ہونا چاہ رہے تھے جیسے کہ ان کا معمول تھا۔ تو آپ نے داخل ہونے کے بعد پردہ درمیان میں ڈال دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ انس بن مالک اب گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے انس بن مالک، 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور ان کو اللہ نے لمبی عمر دی تھی، کثرت سے اللہ نے ان کو اولاد دی تھی، بہت سا مال بھی دیا تھا، اور اولاد ملنے کے پیچھے، مال ملنے کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، آپ نے ان کو دعا دی تھی۔ تو یہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان نفرا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألوا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عملہ فی السر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے چند ایک نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے آپ کے سری عمل کے بارے میں، آپ کے خفیہ عمل کے بارے میں، کہ لوگوں سے ہٹ کر گھر کے اندر آپ کون کون سے نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں، کون کون سی عبادات کرتے ہیں۔ یہ سوال تھا ان صحابہ کرام کا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام جو آئے تھے یہ 3 تھے، اور بخاری، یہ فی الحال جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن الفاظ وہ ہیں جو مسلم شریف میں کے ہیں، الفاظ وہ ہیں جو کہاں آئے ہیں، مسلم شریف میں۔ تو میں ساتھ ساتھ بخاری شریف میں کوئی اضافہ آیا ہے تو آپ کے سامنے واضح کرتا چلا جاؤں گا۔ تو بخاری شریف میں آیا کہ 3 لوگ تھے، کتنے تھے؟ 3۔ یہ 3 کون تھے؟ ان کے نام نہ بخاری میں آئے، نہ مسلم میں آئے، اور نہ کسی اور حدیث میں صحیح سند کے ساتھ آئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ان میں سے ایک تو عثمان بن مظعون۔ کون؟ عثمان ابن مظعون۔ اور ایسے ہی کہا گیا ہے کہ امیر المؤمنین جناب علی تھے۔ واللہ تعالی عالم، ہم کو پکی بات نہیں کر سکتے۔ تو انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک گروہ، انہوں نے سوال کیا نبی علیہ السلام کی بیویوں سے عن عمل ہی، آپ کے عمل کے بارے میں، فی السر، پوشیدہ طور پہ، خفیہ طور پہ، یعنی کہ لوگوں کی نگاہوں سے ہٹ کر جو گھر میں رہ کر آپ نیک اعمال کرتے تھے وہ کیا کیا ہیں۔ یہاں پہ میں پھر بخاری شریف کی طرف جاؤں گا، وہاں سے ہم چند جملے لیتے ہیں۔ فلما اخبروا، بخاری شریف میں ہے کہ جب ان کو بتایا گیا، کس کے بارے میں بتایا گیا؟ آپ علیہ السلام کے پوشیدہ اعمال کے بارے میں، آپ کی اس عبادت کے بارے میں جو آپ لوگوں کی نگاہوں سے ہٹ کر کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ بتایا گیا سب کچھ، کأنہم تقالوہا، تو انہوں نے اس عبادت کو کم جانا۔ یہ کیا بھائی؟ مراد یہ کہ انہوں نے اس عبادت کو کم جانا اپنے لیے۔ ان کی سوچ یہ بنی کہ اللہ کے نبی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن ہم گنہگار، ہمیں آپ سے کہیں زیادہ اللہ کی عبادت
کرنی چاہیے، آپ سے کہیں زیادہ نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس عبادت کو کم جانا یعنی کہ اپنے لیے، فقالوا، اور کہنے لگے، وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کیا حیثیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ تو بخشائے ہیں، یعنی کہ ہمیں آپ سے کہیں زیادہ نیک اعمال سر انجام دینے چاہیے۔ فقال بعضهم، اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف۔ فقال بعضهم، ان میں سے کسی نے یہ کہا، لا اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ شادی کا نیک اعمال سے کیا تعلق جی؟ جب آپ شادی کرتے ہیں تو پہلی بات ہے شادی کرنے کے لیے دنیا کمانی پڑتی ہے، حق مہر گھر تیار کرنا ہوگا، پھر شادی ہو جائے گی، پھر بیگم کا خرچہ اس کے لیے کمانا، پھر اولاد ہو جائے گی ان کے لیے کمانا، تو لمبے چکروں میں آپ پڑ جائیں گے۔ تو شادی نہ کرے، نہ کمانا پڑے، نہ وقت دنیا کو دینا پڑے، سارا وقت کس کے لیے ہو جائے گا؟ اللہ کے لیے۔ تو اس لیے ان میں سے کسی نے کہا کہ لا تزوج النساء، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ وقال بعضهم لا آكل اللحم، اور ان میں سے کسی نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بخاری شریف میں یہاں پہ لفظ آئے ہیں انا اصوم الدہر ولا افطر، کہ میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا، ناغا نہیں کروں گا۔ جب روزہ ہوگا تو کھانے پینے سے دور ہی رہنا۔ وقال بعضهم، اور ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ لا انام علی فراش، میں بستر پہ سویا نہیں کروں گا۔ اور بخاری شریف میں یہاں پہ الفاظ ہے اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا، پوری رات نیند کے قریب نہیں جاؤں گا۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات پہنچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ وقال، اور کہا، ما بال اقوام قالوا كذا وكذا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، یعنی کہ کسی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا کہ پوری رات میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، نیند نہیں لیا کروں گا، اور کسی نے کہا ہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، روزہ رکھا کروں گا۔ تو آپ نے کہا ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ لیکنی اصلی وانام، لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور نیند بھی پوری کرتا ہوں۔ یہاں پہ پھر میں آپ کو بخاری شریف کی طرف لے کر جاؤں گا، وہاں پہ یہ ہے کہ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اس کے باوجود اصلی وانام، میں نماز بھی رات کو پڑھتا ہوں اور نیند بھی لیتا ہوں، دونوں کام کرتا ہوں۔ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، کبھی نفلی روزہ رکھ لیتا ہوں، کبھی ترک کر دیتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے ایک عورت سے نہیں بلکہ کئی عورتوں سے شادی کر رکھی ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے سے اعراض کرے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ وہ میرے راستے پہ نہیں ہے، میرے نقش قدم پہ نہیں چل رہا، میرے طریقے کو اختیار نہیں کر رہا۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور نمبر ہے 5063، 5063۔ اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، نمبر ہے 1401، 1401۔ اور بتا چکا ہوں کہ یہ الفاظ جو اس کتاب کے مؤلف شیخ عبد الغنی المقدسی نے نقل کیے ہیں، یہ مسلم شریف کے ہیں، بخاری کے نہیں ہیں، لیکن حدیث دونوں میں موجود ہے اور معنی مفہوم ایک ہی ہے۔
الفاظ کا فرق موجود ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، پتہ چلا کہ صحابہ کرام خیر سے، عبادت سے، دین کے کاموں سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی ان کو رغبت تھی، کتنا ان کو شوق تھا، اور پھر یہ کہ کس قدر وہ اقتداء کرنے والے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسی لیے آپ کی عبادت پوچھنے کے لیے وہ تشریف لائے آپ کے گھروں کے پاس۔ نمبر 2، اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ شریعت آسان ہے، اعتدال پہ مبنی ہے۔ یہ ہمیں پتہ چلا کس سے؟ نبی علیہ السلام کے ان الفاظ سے کہ جن صحابہ کرام نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا چاہا، آپ ان پہ ناراض ہوئے، اور اس کام کے لیے آپ نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچ جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی سوچ نہ اپنائے۔ نمبر 3، اس حدیث سے پتہ چلا کہ خیر و برکت اسی میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی اقتداء کی جائے، آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے، آپ کی زندگی کے حالات اور کیفیات کو دیکھا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے، اور ان کے مطابق انسان اپنے آپ کو ڈھالے۔ چوتھے نمبر پہ پتہ چلا کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، مشقت میں ڈالنا، دنیاوی نعمتوں سے محروم رکھنا، یہ کوئی دین نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ ہے بدتی لوگوں کا اور ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا شوق رکھتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقے سے اعراض کرنے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس پہ بھی ناراض ہوئے تھے، جو آپ جب خطبہ دے رہے تھے تب باہر کھڑا تھا دھوپ میں، ابو اسرائیل کہاں کھڑا تھا؟ سائے کے بجائے دھوپ میں کھڑا تھا، اور کسی سے گفتگو نہیں کر رہا تھا، چپ کر روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے پوچھا بھی اس کا کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا جی اس نے یہ منت مانی ہے کہ میں روزے میں رہوں گا، کچھ کسی چیز کے قریب نہیں جاؤں گا کھانے پینے کے لیے، کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، خاموش رہوں گا، کلام نہیں کروں گا، دھوپ میں رہوں گا، سایہ نہیں لوں گا۔ آپ ناراض ہوئے، آپ نے کہا اس سے کہو سائے میں آ جائے، بیٹھ جائے، البتہ روزے کو مکمل کر لیں۔ پانچویں نمبر پہ ہمیں اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جو لذیذ چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں ان سے دور رہنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ دینا ہے، یہ مومنوں کے علاوہ دوسروں کے طریقے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین وہ دین ہے جو دین اور دنیا دونوں کی اصلاح کے لیے آیا ہے، اور ہر ایک کو اس دین نے اس کا حق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور نبی علیہ السلام کا حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے طریقہ وہ اپنایا جائے جو اللہ کے نبی نے دیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے کہ اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پہ سنت سے مراد ہے طریقہ،
یعنی کہ جو میرے طریقے سے اعراض کرے. اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کسی چیز سے منہ موڑ لینا یہ اس سے اعراض کرنا ہے. اور یہ چیز شریعت کے خلاف ہے کہ آپ ان چیزوں سے اعراض کریں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا. اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے، اور وہ ہے 299 اس کے راوی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے پہلی حدیث کے راوی کون تھے؟ انس بن مالک. اور اب کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہے جن کو دنیا میں آپ علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں جنت میں جانے کی خوشخبری دی تھی. ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. اور جناب عمر فاروق جب فوت ہوئے تھے انہوں نے 6 صحابہ کرام کی کمیٹی مقرر کی تھی جو خلیفہ کا انتخاب کرے گی. اس کمیٹی کا بنیادی حصہ سعد بن ابی وقاص بھی تھے. یہ سعد بن ابی وقاص وہی ہیں جن کی والدہ نے کھانے پینے سے کیا کیا تھا؟ کھانے پینے کا بائیکاٹ کر دیا تھا. کہا تھا میں کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی جب تک کہ سعد محمد کا دین نہیں چھوڑتا علیہ الصلاۃ والسلام. ماں نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی جب تک کہ میرا بیٹا سعد محمد کا دین نہ چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہوا؟ والدہ نے اپنی وارننگ کے مطابق بائیکاٹ شروع کر دیا. جناب سعد نے ان کے بائیکاٹ کی کوئی پرواہ نہیں کی. ویسے تو والدہ کی اطاعت کرنے والے تھے، والدہ کی خدمت کرنے والے تھے، لیکن یہ کہ والدہ کی وجہ سے دین اسلام ترک کر دیں، والدہ کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو ترک کر دیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس معاملے میں والدہ کی کوئی پرواہ نہیں کی. تو یہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن مظعون کا عورتوں سے الگ رہنے کا مطالبہ ریجیکٹ کر دیا. التبتل اس کا معنی ہوتا ہے علیحدگی، یعنی کہ عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لینا. کس کی خاطر؟ عبادت کے لیے. یہ ہے تبتل. تو عثمان بن مظعون نے آپ سے اجازت مانگی اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کا یہ مطالبہ ریجیکٹ کر دیا. وَلَوْ أَذِنَ لَهُ اگر آپ ان کو اجازت دے دیتے لَاخْتَصَيْنَا تو ہم یقیناً خسی ہو جاتے، ہم اپنی جنسی قوت اور خواہش کو ختم کر دیتے. لیکن آپ نے ان کو اجازت نہیں دی تو پھر کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا. اس سے کیا پتا چلا کہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی جنسی خواہش کو ختم کریں. اسلام تو ترغیب دیتا ہے کہ آپ شادی کریں، اولاد لیں، ان کی اچھی تربیت کریں، انہیں اچھا مسلمان بنائیں. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. نمبر ہے 5073 5073. اور امام بخاری نے اس کے اوپر عنوان کیا قائم کیا ہے، باب کیا قائم کیا ہے؟ باب ما یکرہ من التبتل والخصاء. باب اس بارے میں ہے کہ تبتل بھی ممنوع ہے اور خصی ہونا بھی ممنوع ہے. یعنی کہ عورتوں سے الگ تھلگ رہنا عبادت کی خاطر، اعلان کر دینا میں کسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کروں گا عبادت کی وجہ سے، یا اپنے آپ کو خصی کر لینا، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اسلام میں ممنوع ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا. نمبر ہے 1402 1402.
تو یہاں پہ ایک لفظ کیا ہے؟ تبتل. تبتل کے بارے میں بتا چکا ہوں. کیا؟ نکاح سے دور رہنا، عورتوں سے دور رہنا عبادت کی خاطر. یہیں سے سیدہ مریم کو کہا گیا البتول. کیوں؟ کوئی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی، جنسی خواہش سے وہ دور رہی ہیں، نکاح سے دور رہی ہیں، تو اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ البتول. تو یہ حدیث بھی اپنے معنی و مفہوم میں بالکل واضح ہے کہ اسلام رہبانیت کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے. اسلام کا مطالبہ کیا ہے؟ کہ آپ شادی کریں. اچھا، اب شادی کا حکم کیا ہے؟ علماء کرام کے اس بارے میں 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ شادی کرنا ہر ایک کے اوپر زندگی میں ایک بار واجب ہے. جو بھی شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے مالی طور پہ اور جسمانی طور پہ، اس پہ واجب ہے کہ وہ شادی کرے. کم از کم زندگی میں ایک بار واجب ہے، چاہے بعد میں طلاق ہو جائے یا بیوی فوت ہو جائے، لیکن کم از کم زندگی میں ایک بار شادی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ موقف ہے کہ ان کا ظاہریوں کا، امام داؤد ظاہری کا، امام ابن حزم کا اور امام احمد سے بھی ایک روایت اسی کے مفہوم، اسی کی تائید میں ملتی ہے. اس کی تائید میں کہ زندگی میں کم از کم ایک بار شادی کرنا ہر ایک اوپر واجب ہے جو طاقت رکھتا ہے. دوسرا قول ہے جمہور علماء کرام کا، اکثریت کا، اور وہ ہے کہ شادی کرنا مستحب ہے، افضل ہے، لیکن فرض یا واجب نہیں ہے. یہ بتا چکا ہوں جمہور علماء کرام کی یہی رائے ہے. تیسرا موقف یہ ہے کہ نکاح کا حکم مختلف ہوگا بندے کے مختلف ہو جانے سے. کسی کے لیے نکاح کرنا واجب، کسی کے لیے مستحب، کسی کے لیے حرام، کسی کے لیے مکروہ. صورتحال کے مطابق حکم لگایا جائے گا. یہ موقف ہے مالکی علماء کرام کا. اب راجح کیا ہے؟ راجح موقف انشاءاللہ یہی ہے کہ یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے ہیں اور ہم نے رسولوں کو بیویاں بھی دی تھیں، اولاد بھی دی تھی. تو شادیاں کرنا، اولاد لینا، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے کن کا؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا. لیکن اگر کسی کو یہ خدشہ ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا تو گناہ میں واقع ہو جاؤں گا، اور وہ شادی کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے مالی طور پہ، تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ شادی کرے اور اپنے آپ کو اس بڑے گناہ سے بچائے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گناہ کتنا خطرناک ہے. کہ اگر کسی کو خطرہ ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، مالی طور پہ طاقت رکھتا ہے تو میں شادی نہیں کروں گا، گناہ میں واقع ہو جاؤں گا، تو کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ شادی کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور دور رکھے. 3 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، تینوں کا تعلق ہے کس سے؟ نکاح سے. اور یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نکاح کے موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن جو آئندہ حدیث ہم پڑھیں گے ظاہر ہے اس میں گفتگو اور لحاظ سے ہوگی کہ کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، کن سے نہیں کر سکتے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.